کپتان سے رہنما، رہنما سے مرشد اور مرشد سے قیدی نمبر 804۔ یہ کہانی ہے ایک ضمیر کے قیدی کی، جس کی لغت میں قومی اور ملکی مفادات کو پس پش ڈال کر ڈیل اور قومی مجرموں کو ڈھیل دینے والے الفاظ شامل نہیں، اور انہی دو الفاظ ڈیل اور ڈھیل پر، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پر، اس قومی لیڈر پر بغاوت اور دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے۔ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کا سفر کرنے والے اس قیدی نے اپنے وطن کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل دیا۔ اس کی کاوشوں سے نمل جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے کا قیام وجود میں آیا۔ 1992 میں اپنی ٹیم کے ہمراہ ورلڈ کپ جیت کر دنیا بھر میں اپنے ملک کا نام روشن کیا، اور پھر جب اپنے ہی ملک کے ناقص نظام کو دیکھتے ہوئے قانون کی حکمرانی اور عدل کے قیام کی خاطر دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے تحریک انصاف کا آغاز کیا، تو گولڈ سمتھ کی دولت اور بریڈفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ بھی ٹھکرا دی، یہاں تک کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں تک سے دور ہو گیا۔ جہد مسلسل کے ان 27 سالوں میں اس عظیم لیڈر نے پاکستانی ہجوم کو قوم بنا دیا۔ اس کا مظاہرہ 10 اپریل کی رات کو دیکھا گیا، جب اس کی قوم ملکی سالمیت اور قومی غیرت پر لگنے والی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے قومی اتحاد کا جھنڈا اور انصاف کا پرچم لیے تاریک ترین رات میں روشنی کی ایک امید کی مانند جگمگا اٹھی۔ اس ملک کے طاقتور حلقوں میں بیٹھے زمینی خداؤں کو اس بات کا غصہ ہے کہ ایک شخص نے 75 سال سے ہانکے جانے والی بھیڑ بکریوں کو شعور دے دیا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیا۔ اڈیالہ جیل کے اس مکین کا سب سے بڑا جرم ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر سمجھوتا کرنے سے انکار تھا۔ ان جرائم کی پاداش میں قوم کا ہر دل عزیز لیڈر 1 سال سے جھوٹ، ظلم، بدماشی اور لاقانونیت کے ستونوں پر کھڑے بوکھلاہٹ اور پستی کے شکار نظام کی قید میں ہے۔ اس مرد مجاہد کو توڑنے کی خاطر بوگس، غیر قانونی، عدت کیس جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے، جان لیوا حملے کیے گئے۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ظلم کی داستان صرف یہاں آ کر نہیں رکتی، بلکہ عوام کے واحد ہتھیار ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ریجیکٹڈ ٹولے کو ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ مگر اس تمام طرفستائیت کے باوجود نہ تو حوصلے اور ہمت کی چٹان اس قوم کا کپتان پیچھے ہٹا، اور نہ ہی اپنے شعور کے بلبوتے پر ظلم کے خلاف اٹھنے والی عوامی آوازیں تھمیں، نہ ہی ان میں کوئی لرزش آئی، نہ تو جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 جھکا، اور نہ اس کی قوم پیچھے ہٹی۔ حقیقی آزادی کی جانب جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ چمن کی مٹی ہو مبارک تجھے، تیرے خراج کو وہ دیدہ ور آ گیا۔